کچھ اس میں پکے رہ جائیں گے، لیکن یہ قافلہ چلتا رہے گا۔ 28 30 سال 40 سال پاشا صاحب نے یہ قافلہ چلایا۔ آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی بھاگ دوڑ میرے ہاتھ میں دے دی، اب میں چلا رہا ہوں۔ اس میں میرے ساتھ ایک نوجوان عامر خان شامل ہو گیا، چودھری فرید شامل ہو گیا، عقیل قادری شامل ہو گیا، تو اسی طرح میرا بھائی شکیل شامل ہو گیا۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ لوگ شامل ہو رہے ہیں، یہ تنظیم چلتی رہنی چاہیے۔ یہاں پہ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور جو یہاں پکے رہ جاتے ہیں وہ اس کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ آپ کا چھاننا ہوتا ہے، چھاننا۔ اور ہم نے چھاننا لگایا، پیٹر انکل، ہم نے چھاننا لگایا، اور چھاننا لگانے کے بعد جب 2012 کا الیکشن میں نے لڑا تو خدا کی قسم یہاں پہ بکروں کی اور دمبوں کی اور ہوٹلوں کی اور لاکھوں لاکھوں روپے کی شرطیں لگی ہوئی تھی کہ 50 نہیں لے گا، 100 نہیں لے گا۔ جب چھاننا لگا، ورکر کی نبض کو چیک کیا گیا تو 924 کا چھاننا لگا، اور سی ڈی اے کے اس 1000 ورکر نے یہ بولا، 1000 ورکر نے یہ بولا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے سی ڈی اے میں پاشا پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ یہ میں اپنے نوجوان لڑکوں کو اس لیے ہسٹری بتا رہا ہوں کہ فرد کمال پاشا صاحب کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، کچھ ہماری بھی سٹرگل ہے۔ تنہا اس تنظیم کو چلایا، بڑی مشکلات تھی، 150 ووٹ ملا ہوا تھا، لوگ مذاق اڑاتے تھے، اپنوں کے پاس جاتے تھے تو کمر کر لیتے تھے، پرائے تو منہ ہی نہیں لگاتے تھے، لیکن بڑی دلیری کے ساتھ الیکشن لڑا۔ اس ٹائم بھی یہی سوچ تھی کہ تنظیم بچ گئی تو ایک وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ اس پیڑ کے اوپر بھی خوبصورت شاخیں، ٹہنیوں پہ بڑے بڑے پھول لگیں گے۔ میرے رب کائنات کا کرم ہوا، اب جو ریفرنڈم پاشا گروپ لڑنے جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اس کے اندر 30 سال کے مستقبل والے لوگ شامل ہو رہے ہیں۔ پیٹر 30 سال کے نوجوانوں کی فورس ہے، بزرگوں کی سرپرستی ہے، تو مجھے تو اب کہیں پہ کمزوری نظر نہیں آتی۔ اور میں سینیٹیشن سے مائیکل مسیح، جانسن مسیح، نوش مسیح، ڈینیل مسیح، پترس مسیح، ڈی ایم اے سے اور عمران ضیاء صاحب کی کاوشوں سے، پہلے میرے شکیل بھائی کی کاوشوں سے اور عمران ضیاء میرے بھائی کی کاوشوں سے، شہزاد مسیح، کاشف مسیح، مینٹیننس 3 سے، آپ تمام بھائیوں کو آج سی ڈی اے امپلائیز یونین پاشا گروپ میں اس ریٹائرڈ ٹولے کو جو سی ڈی اے کی تقسیم میں ملوث ہے، اس کو چھوڑ کے پاشا گروپ میں شامل ہونے پہ دل کی عطا گرائیوں سے ویلکم کرتا ہوں، اور تمام دوستوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تالیاں بجا کے ان کا زندہ ہے، زندہ ہے، مزدور کا پاشا زندہ ہے، مزدور کا پاشا زندہ ہے، مالی کا پاشا زندہ ہے، حقوق کا پاشا زندہ ہے، شہروں کا پاشا زندہ ہے، مئو کا پاشا زندہ ہے، مزدور کا پاشا زندہ ہے، زندہ ہے پاشا زندہ ہے۔ تو یہ ڈیلی کا ماحول بن چکا ہے ماشاءاللہ تعالی کہ لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ تو تمام آنے والے نوجوانوں کو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ ایک بات ذہن نشین کر لو کہ عزت نفس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ پاشا کا بازو بننا ہے، تو پھر جب آپ نے میرے ساتھ محبت کا ایک قدم بڑھایا ہے تو آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے سائے کا بھی تحفظ کروں گا انشاءاللہ۔
کیونکہ یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. کیوں پیٹر انکل؟ یہ جو آج کل پھڑک رہے ہیں نا، یہ اسی لیے پھڑک رہے ہیں کہ آپ لوگ ان کو پھڑکا رہے ہیں. آپ لوگ میرے بازو بن رہے ہیں. میرا چاچا یاسین روزانہ گالیاں نکال رہا ہوتا ہے کیمپ میں اپنے عہدیداروں کو. وہ کہتا ہے او خرچے بھی میں کرنا، کرسیاں بھی میں لانا، کنوپیاں بھی میں لانا، پیسے بھی تمہوں میں دینا. او پاشا نہ کرسی لانا، نہ کنوپی لانا، نہ خرچے کرنا، تے ورکر کتنے جانا؟ تو اس کے عہدیدار کہتے ہیں کہ چودھری صاحب کاٹن گروپ تھوڑے کول آ جانا تے ورکر پاشے کول چلا جانا. میں آپ کو ایک حبیب جالب صاحب کی کچھ ایک نظم ہے، وہ میں نے اس دن انوائرمنٹ کے جلسے میں پڑھی تھی، وہ میں آج آپ کو پھر سنانا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. میرا دل راضی ہے، میں سطحی خیرہ ہے، میں سجدہ نگوں، میں اپنے رب کائنات کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. وہ میں ایک ہی شعر پڑھتا ہوتا ہوں، اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں بنتا گیا. اب تو انشاءاللہ تعالی دمادم مست کلندر ہونے جا رہے ہیں، اور جو کہتے تھے کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ہم الیکشن جیتیں گے، جو کہتے تھے کہ سی ڈی اے کا مزدور بتا رہا ہے کہ ریٹائرڈ ٹولہ جا رہا ہے، سی ڈی اے کا مزدور بتا رہا ہے کہ ریٹائرڈ ٹولہ جا رہا ہے، اور سی ڈی اے کا مزدور بتا رہا ہے کہ پاشا آ رہا ہے. انجم ستی صاحب کو یاد کیا جائے، نئی شاخ پھٹی ہے، نئی شاخ پھٹی ہے. تو سوشل میڈیا پہ سننے والوں، سی ڈی اے کے میرے سر کے تاجوں، میرے بزرگوں، خوبصورت ماحول ہے، شمولیتیں ہو رہی ہیں، جوک در جوک لوگ پاشا گروپ میں شامل ہو رہے ہیں. ہمارے مخالفین کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں، کرسیاں خالی ہیں. کل ماشاءاللہ تعالی I11 میں میرے چاچو، ناراض نہ ہو جائے نا، چاچو بولنا ضروری ہے، چاچو یاسین صاحب، میرے چاچو محترم چودھری محمد یاسین صاحب I11 میں جمع غفیر خالی کرسیوں کے ساتھ خطاب کر رہے تھے. وہاں پہ کرسیاں زیادہ تھی، بندے کم تھے. تو اندازہ ہوا چودھری یاسین صاحب کہ سدا حکمرانی میرے رب کی ہے. اندازہ ہوا چودھری یاسین صاحب کہ مزدور سے نفرت اور 3 انگلیاں کر کے ہاتھ ملاؤ گے، اس کو گالی نکالو گے، اور اگر اس کے بچے کی بھرتی کے پیسے مانگو گے چودھری صاحب، اس کی سی ایل ٹرانسفر پوسٹنگ کے پیسے مانگو گے چودھری صاحب، تو پھر جو حال تمہارا I11 میں ہوا ہے وہی انشاءاللہ تعالی سی ڈی اے کی ہر ڈائریکٹریٹ میں ہوگا. یہی ہوگا. مگیا تیرا شاہ یاسین، مگیا تیرا شاہ یاسین. سونے کا نوالا بھی سی ڈی اے کے مزدور کے منہ میں ڈالو، اس کی چمپی کرو، اس کی منت کرو، اس کے گوڈے پکڑو، اس کے گٹے پکڑو. میرے سی ڈی اے کے مزدور کی ایک خصوصیت ہے، یہ پیار کرتا ہے تو اپنی جان بھی مار دیتا ہے، اور جب یہ انتقام لیتا ہے تو یہ بڑے بڑوں کا رگڑا نکال کے رکھ دیتا ہے. اور اس باری یہ انشاءاللہ تعالی سی ڈی اے کا مزدور اللہ کے حکم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین کے صدقے اس نے اپنے دل میں ایک وعدہ کر لیا کہ ووٹ پاشے کو دوں گا، بریانی یاسین کی کھاؤں گا. تو آپ کو نظم سناتے ہیں. فراست کمال پاشا صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، خوش رہتے ہیں آج کل وہ. حبیب جالب صاحب کی یہ نظم ہے حافظ صاحب، اس میں تھوڑی بہت میں نے تبدیلی کی ہے. آپ ساروں نے بھی جب اشعار آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ نے بھی ساتھ پڑھنا ہے. دینا پڑے کچھ بھی ہر جانا، دینا پڑے کچھ بھی ہر جانا، سچ ہی بولتے جانا، مت گھبرانا، مت ڈر جانا.
सच ही बोलते जाना, बातिल की मुंह जोर हवा से, बातिल की मुंह जोर हवा से, जो न कभी बुझ पाए वो शम्में रोशन कर जाना, सच ही बोलते जाना। पल दो पल की ऐश की खातिर, क्या बिकना क्या चुकना, पल दो पल की ऐश की खातिर, क्या बिकना क्या झुकना, आखिर सबको है मर जाना, सच ही बोलते जाना। लोहे जहां पर नाम तुम्हारा लिखा रहेगा यूं ही, लोहे जहां पर नाम तुम्हारा लिखा रहेगा यूं ही, पाशा सच का दम भर जाना, सच ही बोलते जाना। राजा 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 इज्जत साडा शेर है, बाकी हेर फेर, इज्जत साडा शेर है, बाकी हेर फेर, इज्जत साडा शेर है, बाकी हेर फेर, इज्जत साडा शेर है, बाकी हेर फेर। मैं आखिर में तमाम अपने नए आने वाले भाइयों को दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम करता हूं और आपसे ये अपील करता हूं मेरे भाइयों, जो बात पीटर जॉर्ज साहब ने की वो बड़ी काबिल गौर है कि हमारा मुकाबला एक मदारी के साथ है और उस मदारी के हाथ में एक डुगडुगी होती है, वो डुगडुगी बजाता है और प्रोपेगेंडा और झूठ की मुनाफकत करके वोटर का दिमाग बरगलाता है। अब मसला ये पैदा हो गया है कि उसका मुकाबला इस बारी पाशा के साथ है, तो डुगडुगी तो मैं इसको नहीं बजाने दूंगा। आपसे मेरी ये अपील है कि जिस तरह मेरे भाई शकील ने मेहनत की और इन भाइयों को ला के शामिल किया, मेरे भाई इमरान ने मेहनत की, उन भाइयों को ला के शामिल किया, जो बाकी दोस्त हैं जिस तरह पीटर अंकल आपने उस दिन, हर दिन यहाँ पे शमूलियत हो रही है, तो अब जो शामिल होने वाले भाई हैं, आपका दिल हमारा हुआ, हमारा दिल आपका हुआ, लेकिन आपने मेहनत करनी है। आपने जो आपकी कॉलोनियों में लोग हैं उनको जोड़ना है, जो साइटों पे लोग हैं उनको जोड़ना है और मैसेज लेके लोगों के पास जाना है। सोशल मीडिया ऑन है, हजारों लोग सुन रहे हैं। आखिरी मैसेज आपको भी देना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, चौधरी मोहम्मद यासीन उर्फ रिटायर्ड टोला अगर कामयाब हुआ तो सीडीए की तकसीम होगी जो एग्रीमेंट यासीन साहब ने किया हुआ है, और सीडीए की तकसीम में यासीन साहब का नुकसान नहीं होना क्योंकि उनकी सारी औलाद, उनका खानदान अफसरान ग्रेड में बढ़ती है। वो उनको उठा के डेपुटेशन पे किसी और महकमे में ले जाएंगे। खुद वो बल्दियाती निजाम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उसमें सीट लेना चाहते हैं। इदारा खत्म होगा, तकसीम होगा, इसमें प्राइवेटाइजेशन आएगी, इसमें ठेकेदारी निजाम पूरे तरीके से आएगा। तो मुझे बताएं कि पेंशन किसकी खत्म होगी? सीडीए के मजदूर की खत्म होगी। प्लाट किसका खत्म होगा? सीडीए के मजदूर का खत्म होगा। अस्पताल किसका खत्म होगा? सीडीए के मजदूर का खत्म होगा। तो ये रिटायर्ड टोला अगर कामयाब हुआ तो नुकसान हमारे इदारे का होगा। 14,000 चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। इन 14,000 चूल्हों की खातिर, अपने मुस्तकबिल की खातिर, इस इदारे की खातिर मैं तमाम सीडीए मजदूरों से, मुलाजमीनों से, अपने भाइयों से, अपने बुजुर्गों से ये अपील करता हूं कि इज्जत कमाल पाशा का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला यही प्लेटफॉर्म ये इदारा बनाने वाला है और यही प्लेटफॉर्म ये इदारा बचाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ऐसे ही मेहनत जारी रखें। इंशाअल्लाह ताला दमादम मस्त कलंदर होगा। अनकरीब रेफरेंडम होने जा रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कल 1:30 बजे हमने यहाँ पे इकट्ठे होना है। एक दुआ है,
جو افسران کچھ فوت ہوئے تھے اس کے حوالے سے ایک دعا رکھی گئی ہے، اس میں مجھے بلایا گیا ہے پاشا گروپ کو، تو انشاءاللہ تعالی ہم شرکت کریں گے۔ دعائے مغفرت میں جانا چاہیے چاہے وہ کسی کی ہو۔ ہفتے والے دن بروز ہفتہ صبح 10 بجے میرا جو گاؤں ہے کلر سیدہ، یہاں سے کوئی 40 منٹ کے فاصلے پہ اسلام آباد میں ہی آتا ہے، پاشا صاحب کی قبر بھی وہیں پہ ہے، اور میں نے ہفتے والے دن صبح 10 بجے ہم نے وہاں پہ ڈیرے کے اوپر پاشا گروپ کا ایک پروگرام رکھا ہے، اور اس پروگرام کے بعد ہم لوگ انشاءاللہ تعالی مرحوم کی قبر پہ بھی جائیں گے اور وہاں پہ دعا بھی کریں گے۔ آپ سب کو اس کی دعوت دیتا ہوں، یہاں پہ صبح 9 بجے جس کے پاس جو ٹرانسپورٹ ہے وہ لے کے آئے، ہم یہاں سے ریلی کی صورت میں گاؤں جائیں گے، 40-45 منٹ کا رستہ ہے، 2 گھنٹے کا وہاں پہ پروگرام ہوگا، اس کے بعد آپ فری ہو جائیں گے۔ موقع یہ ملے گا کہ اس شخص سے ملاقات کریں گے جس کی وجہ سے آپ کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملے گی، اس شخص کے لیے دعا کریں گے جس نے اسپتال بنایا۔ تو ٹائم نکالو گے؟ ہفتے والے دن 9 بجے یہاں پہ آپ نے آنا ہے، ٹرانسپورٹ بھی لانی ہے، ہم بھی لائیں گے، جو ہوگا ایک دوسرے کو مینج کر کے اکٹھے یہاں سے نکلیں گے، تو وہاں پہ خوبصورت سا پروگرام ہوگا۔ فراست صاحب آپ اس کو مینج کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ بہتری کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اور اپنے بھائیوں کو پھر ویلکم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ کرے، پاشا گروپ سے محبت کریں، یہی گروپ ہے جو آپ کی عزت میں اضافہ بھی کرے گا اور اس ادارے کو بھی بچائے گا۔ بہت شکریہ۔